السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حج کی درخواست جو فارم ہے اب جمع ہو چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو حج کے بارے میں، حج کی تیاری کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے حج کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں، اور جیسے بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہماری دادیاں نانیاں ہیں، وہ بہت سارے لوگ اور بھی بچے جو بزرگ ہیں، وہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی اور وہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، ان کو حج کے بارے میں معلومات ہونی ضروری ہے۔ تو آج میرا مقصد آپ کے لیے یہ جو حج کے بارے میں جو معلومات ہے کہ حج کب شروع ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی تاریخ ہے، اور اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے ہم اس کے اندر اس والی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ میں استعمال کر دوں یا کوئی ایسی بات بول دوں جو کہ صحیح نہیں ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ یا رحمان یا رحیم مالک القدوس السلام ذو الجلال والاکرام۔ حج مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادتیں انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور انجام دی جانے والی عبادت کو مناسک حج کہتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مناسک حج کیا ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے جو کہ حج کے دوران جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس کو ہم مناسک حج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بات سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ زندگی میں صرف اور ایک بار کرنا آپ کے لیے ہے، اور وہ بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہو، اور وہ بالغ ہونا بہت اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، صاحب استطاعت ہونا امپورٹنٹ ہے۔ اب جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان، ان کے لیے ان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ہمیں کلیئرلی واضح طور پہ ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حج کے بارے میں کن لوگوں کے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے۔ ان کی 8 شرائط ہیں۔ حج فرض ہونے کی 8 شرائطیں ہیں۔ جب تک وہ سب نہ پائی جائیں، حج فرض نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کا مسلمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں۔ اور تیسری آپ کے آگے آتی ہے بلوغت۔ حج صرف بالغ اور فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ عقل ایک فیکٹر آ گیا جو کہ لازمی جز ہے آپ کا حج کرنے کے لیے، فرضیت کے لیے صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے۔ مجنون یا جو جیسے نارمل لوگ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہوتے، ان کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا۔ جو غلام ہوتے ہیں، اب تو خیر نہیں ہوتے غلام، یا جیسے کچھ لوگ پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ریفرنس وہی ہے، اب باندی بھی نہیں ہوتی نہ غلام ہوتے ہیں،
تو ان کے اوپر جو ہے اگر وہ کر بھی لیتے اس ٹائم پہ تو ان کا حج کو نفلی حج گنا جاتا. اگر مالک نہ آزاد کر دیا، مالک نے اگر آزاد کر دیا اور اگر اس کے پاس حج کے شرائط نہیں ہیں، اس کی باقی چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس پر نہیں ہے حج پر. بدنی استطاعت، بدن سلامت ہونا بھی اور نابینا یعنی کہ اس کی بینائی جو ہے ہونا، اپاہج نہ ہونا، فالغ زیادہ یا ایسا بوڑھا ہو خود چلنا پھر نہیں سکتا، نہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتا اپنی اس سے، سواری پر خود سے بیٹھ نہ سکتا ہو، اس پر حج فرض نہیں. اگر تندرستی کی حالت میں حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، بعد میں بدنی استطاعت ختم ہوئی، تب بھی حج کا فرض باقی ہے. اب اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حج بدل کون لوگ کر سکتے ہیں، ان کی بھی آپ لوگوں کو اس میں انفارمیشن مل رہی ہے. مالی استطاعت، ذاتی طور پر اتنا مالدار ہو کہ آنے اور جانے کے اخراجات پورے کر سکے اور یہ مال اس کی عام ضرورت سے زائد ہو. اب یہ مالی استطاعت کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے جو لوگ مالی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے. ذاتی طور پر اتنا مالدار ہو کہ آنے اور جانے کے اخراجات پورے کر سکے اور یہ مال اس کی عام ضرورت سے زیادہ ہو. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ بھائی اپنا گھر ہی بیچ دیا، بچے سڑک پہ آئے ہوئے ہیں، بیوی سڑک پہ آئی ہوئی اور آپ کو حج پہ جانا ہے اور واپسی پہ بس آپ کا کرایہ، واپس آ کے آپ فقیر فقراء بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پہ نہیں ہے یہ. وقت اور وقت کا بھی ہے امپورٹنٹ چیز. وقت پہ اوپر مندرجہ ذیل شرائط حج کے مہینوں میں پوری ہوں تبھی حج فرض ہوگا. ہم صرف اور صرف حج کے مہینے میں ہی، جو ذی الحجہ ہے اس کے اندر ہی، ذی الحج کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی جو شرائط پوری ہوں گی تو ہی آپ کا حج کاؤنٹ ہوگا. یعنی کہ باقی جو مہینے ہوتے ہیں اس میں صرف عمرہ ہوتا ہے تو وہ حج نہیں ہوتا. تو اگر حج کے مہینے میں شروع ہونے سے پہلے غریب ہو گیا، مر گیا، اپاہج ہو گیا تو اس پر حج فرض نہ رہا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہے وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ اگر وہ گاؤں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ انہوں نے اتنی ان کو معلومات نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور مہینے میں بھی ہم حج کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، وہ عمرہ ہوتا ہے تو حج کے صرف اور صرف پرٹیکولر یعنی کہ اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ ذی الحج کے مہینے میں. ٹھیک ہے، حج کے اب ہم دیکھتے ہیں شروع میں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں حج کے بارے میں اور امپورٹنٹ معلومات کیا ہیں جس کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حج کی فرضیت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے. حج کی فضیلت میں سب سے پہلے اسے اسلام کے 5 ستون و ارکان میں سے ایک قرار دینا ہے. یعنی کہ حج کو ایک امپورٹنٹ یعنی کہ آپ کو ایک اہمیت اس کو دینی ہے. نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی فضیلت اور اہمیت پر بہت سی احادیث مروی ہیں اور اس بات کی دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ ہیں اس سے بھی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جن میں مناسک حج ادا کرنے کے فضائل اور حاجی کو ملنے والے ثواب اور انعام کا ذکر کیا گیا ہے. بخاری میں بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل تو کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے افضل ہے تو کہا مقبول حج. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کہا فرمایا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حج کیا اور فسق اور فحش کلام سے بچا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. فسق و فساد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج کر لیا اور اس کے بعد آپ آ کر آپ کی عادت تھی پہلے آپ بہت زیادہ اپنے منہ سے بد زبانی کرتے تھے، بد کلامی کرتے اور آپ جو ہے اس طرح کے الفاظ کہتے تھے یعنی کہ جو کہ گالی کے زمرے میں آتی ہے وہ الفاظ کہتے تھے. تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر آپ نے حج کر لیا، آپ ان چیزوں سے بچے، بے حیائی، بے غیرتی، کوئی آپ نے
ٹی وی کے اندر کوئی ایسی چیزیں آپ نے ترک کر دیں، دیکھنا سننا بھی ترک کر دیں، کہنا بھی ترک کر دیں، تو آپ کا اس طرح سے آپ پاک صاف دھلے ہوئے ہو جائیں گے۔ اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے، خالی یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اندر ان کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے کہ پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحیح مسلم میں ابن خزیمہ اور عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو اس سے قبل ہو چکے ہوں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنا دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ سنن نسائی میں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، کا جو جہاد ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے۔ تو حج بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہم نے لگایا اور ہم نے ان حدیث کو پڑھا، تو یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس والی ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو حج کی نیت کر رہے ہیں اور حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ ان کو یہ ویڈیو سنائیں، اور جتنے بھی باقی آپ کے رشتہ دار ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور یہ ویڈیو کو عام پھیلائیں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔